اس رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ سوال عمر کے متعلق ہوا تھا، عمر بڑھا دی جاتی، شب قدر کیوں دی گئی؟ تو صحابہ کو جو عمر کے متعلق سوال تھا وہ نیکی کی حرص کی بنیاد پر تھا کہ ان کی نیکیاں سینکڑوں سال کی ہوگی اور ہماری عمر تو 60-70 ہی سال ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی دے دی جو 80-85 سال سے بہتر ہے، یعنی اس میں اگر کوئی عبادت کر لے تو اس کو اللہ 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ عمر نہیں بڑھائی، ایک رات ہی 80 سال سے بہتر عطا کر دی۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ جن لوگوں کی عمر 500 سال ہوئی ہے، 700 سال ہوئی ہے، اگر انہوں نے عبادتیں کی ہے تو ان کے کچھ گناہ بھی ہوں، اور اگر ہماری زندگیاں بھی 500-500 سال ہوتی تو 60-70 سال میں ہم جو گل کھلا رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں اپنے اعمال اور ہم بھی جانتے ہیں۔ تو 60-70 سال کی عمر میں جو گناہ کر رہے ہیں، اگر 500-400 سال کی عمریں ملتی تو خدا جانے کیا کرتے۔ تو اللہ کو چونکہ محبوب سے پیار ہے، تو پیار جو محبوب سے ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے، تو زندگی نہیں بڑھائی، ایک رات 80 سال سے بہتر اور افضل عطا کر دی، تاکہ تمہیں نیکی چاہیے نا، تو 500 سال 1000 سال جینے والا دوسرے نبی کا امتی محشر میں جو نیکی لے کر نہیں آئے گا، وہ میرے محبوب کا 60 اور 70 سالہ عمر والا امتی وہ نیکیاں لے کر کے آئے گا، کیونکہ ایک رات جو ان کو 80 سال سے بہتر مل گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے عمر بڑھانے کی، اچھا اگر عمر مل جاتی اتنی تو پھر اس میں سونا بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ اللہ کا کتنا کرم کہ ایک رات ہی 80 سال سے بہتر دے دی کہ اس رات نہ سونا، اگر 80 سال عبادت گزار بننا چاہتے تو اس رات نہ سونا جو رات لیلۃ القدر ہے، اس میں پھر جاگتے ہی رہنا، پھر اس میں کوئی کام بھی نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ پھر اس رات کھانا بھی مت کھاؤ، جتنا ٹائم کھانے میں جائے گا اتنا وقت بھی عبادت میں گزار۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ افطار دودھ سے کر لو تاکہ کچھ طاقت تمہارے اندر رہے، اور رات کا کھانا اور سحری ایک ساتھ کر لینا، یعنی پھر مؤخر کر دو، اس رات کھانے کو بھی مؤخر کر دو، تاخیر کر دو، اس میں سحری اور عشائیہ دونوں ایک ساتھ کر لینا تاکہ یہ ٹائم بچ جائے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور اس رات تہبند اتنا کس کے باندھتے تھے۔ میں نے پوچھا حضور اتنا کس کے تہبند باندھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عائشہ عبادت کے لیے کمر کس رہے ہیں۔ جب ٹائٹ کوئی چیز کمر میں باندھی جائے تو پیٹھ سیدھی ہوتی ہے، اور اس میں کھڑے رہنے کے اندر جو ہے وہ انسان کو مدد ملتی ہے۔ تو ایک تو عرفن ہے کمر کسنا، اور ایک تو حقیقتاً ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کام کے لیے کمر کس لی ہے، یعنی اب یہ کام کر کے ہی رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کے لیے کمر کستے تھے۔ یوں تو ان کی ہر رات ہی عبادت میں گزرتی تھی، ہر رات عبادت میں، بلکہ اللہ فرماتا ہے، ابھی آپ نے سنا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب، اے جھرمٹ مارنے والے پیغمبر، آپ پوری رات عبادت نہ کیا کریں، کچھ سو بھی جایا کریں۔
یعنی جس کی عبادتوں کو دیکھ کر خدا فرماتا ہے کچھ آرام بھی کر لیا کریں، تھوڑا کچھ آرام بھی کر لیا کریں. عبادت کا اتنا ذوق تھا، لیکن اتنی عبادت کرنے والے رسول شب قدر میں اور زیادہ کرتے تھے. فرماتی تھی اماں عائشہ کہ حضور علیہ السلام سال بھر جتنی عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ میرے آقا شب قدر میں عبادت کرتے. تو شب قدر کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ ہوتی کب ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 23ویں تاریخ کو ہوتی، اس لیے بعض صحابہ 23 کو عبادت کرتے تھے. کچھ نے کہا کہ وہ 25 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ وہ 27 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ 29 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے، یا 21 کو ہوگی یا 22 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی یا 24 کو یا 25 کو، 26 کو، 27 کو، 29 کو، کبھی بھی ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف یہ آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 27 ہی کو ہوتی ہے. وہ کچھ دلیل پیش کرتے ہیں. ایک دلیل تو یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21ویں شب چھوڑ دی. 23ویں کو حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں قیام کے لیے، چونکہ معتکف تو رہتے ہی تھے، قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر عبادت کی ہوگی کہ فرمایا کہ جس رات کو تم تلاش کر رہے ہو وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد آئے گی. تو 23 کو عبادت کی تھوڑی دیر، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا صحابہ کو کہ یہ آج نہیں، جسے تلاش کر رہے ہو اس کے بعد آئے گی. پھر لوگ اپنے طور پہ عبادتیں کرنے لگے یا گھروں کو چلے گئے جو معتکف نہیں تھے. آقا کی تو ہر رات عبادت میں ہی گزرتی تھی. پھر فرمایا 24 چھوڑ دیا اور 25 کو آدھی رات تک عبادت کی. پھر فرمایا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد ہے. پھر 26ویں شب چھوڑ دی اور 27ویں شب میں حضور نے عبادت کی اور پوری رات عبادت کی. اور رات کے آخری حصے میں اتنی دعا گڑ گڑا کر کے کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو یوں لگا کہ آج سحری حضور نہیں فرمائیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سحری چھوڑ دیں گے، کیونکہ سحری کا وقت تو اب گزر جائے گا. حتیٰ کہ سحری کا ٹائم بہت کم رہ گیا تو حضور علیہ السلام نے دعا مکمل کی اور پھر سحری فرمائی. اور پھر مسکرا کر کہتے ہیں جسے تم ڈھونڈ رہے تھے وہ آج ہی تھی. تو 27ویں تاریخ کو تو، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھومتی رہتی ہے. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ وہ 27ویں کو رہتی ہے. اصل میں یہ بتایا اس لیے نہیں گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر 27ویں ہی کو عبادت کریں گے اور دوسری راتوں کو چھوڑ دیں گے. یہ اس دور میں کہا تھا کہ بتایا نہیں گیا کہ لوگ اسی 27ویں کو کریں گے اور چھوڑ دیں گے. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر متعین کر دو کہ 27 ہے تو اس میں بھی نہیں کرتے. ذوق ہی نہیں رہا، شوق ہی نہیں رہا عبادت کا، الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خود اشارہ دے رہا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے. قرآن میں جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کے کلمے ہیں 9. تو اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں. اس لیے یہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو طاق عدد بہت پسند ہے. 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، یہ طاق عدد اللہ کو پسند ہے. فرمایا گیا کہ وہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. لیکن ان طاق سارے اعداد میں اللہ کو 7 زیادہ پسند ہے. اسی لیے کعبے کے طواف میں بھی 7 چکر ہے، صفا مروہ کی سعی بھی 7 ہے. آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں